الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، سارے جہان کو تھامنے والا۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے۔ سزاوار عبادت لائق حمد ثنا تو ہے، نگہبان زمین و آسمان رب العلا تو ہے۔ غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، کوئی جس کا نہ ہو اس کا سہارا اے خدا تو ہے۔
جہاں کا حکمراں اور مالک روز جزا تو ہے، مددگار ضعیفاں دافع رنج و بلا تو ہے، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، نہیں تیرے سوائے، نہیں تیرے سوا کوئی جہاں کو پالنے والا، گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری وحدت پر، شہادت دے رہا ہے پتا پتا تیری عظمت پر، نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں کوئی کنارہ یا الہی تیری رحمت کا، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، خدا بندہ نہیں تیرے سوا مشکل کشا کوئی، الہی بادئے توحید سے سرشار فرما دے، الہی بادئے توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے، الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، امین دین حق پابند شرع مصطفیٰ کر دے، محبت کراتا مجھ کو غلامان محمد کی، محبت کراتا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی، مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، کمی کس چیز کی ہے اے خدا تیرے خزانے میں، میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، میرے ماں باپ کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں، انہوں نے جس طرح پالا ہے مجھ کو میرے بچپن میں، میری اولاد کو دارین کی یا رب سعادت دے، بہر صورت بچا ان کو شیاطین کی شرارت سے، ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو، خدایا بخش دے سارے مسلمانان عالم کو، خدا بندہ مجھے دنیا عقبہ کی بھلائی دے، قیامت میں عذاب نار دوزخ سے رہائی دے، میری ہر بات ہو پوری ترازوئے صداقت پر، مجھے دے استقامت اے خدا راہ ہدایت پر، مجھے ہر حال میں مطلوب ہو تیری رضا یا رب، مجھے نفس اور شیطان کی شرارت سے بچا یا رب، الہی بادئے توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے،
برادران محترم، قرآن حکیم کی سب سے زیادہ مشہور آیت جو یقیناً آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو یاد ہوگی، اور اللہ کرے کہ اس طرح یاد ہو کہ ہماری زندگی کی ہر رگ میں اس کی حقیقت پیوست ہو جائے، ہم سانس لیں تو اس کے مطابق، بات کریں تو اس کے مطابق، ہماری غمی یا خوشی ہو تو اس کے مطابق۔ آپ ایک سے زائد مرتبہ سن چکے کہ ایسی آیت نہ تو قرآن حکیم میں ہے نہ کسی اور آسمانی کتاب میں۔ اس رتبے اور اس شان والی آیت اللہ کریم نے نہیں اتاری، اور اسی شان اور ایسا رتبہ کسی آیت کو نہیں دیا۔ یقیناً آپ بھولے نہیں ہوں گے، ایک سے زائد مرتبہ میں توجہ دلا چکا، اس آیہ کریمہ کو یہ شان کیوں ملی؟ اللہ کے دین کا سب سے اہم مسئلہ، جس کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم نے دنیا میں بھیجے، وہ مسئلہ یہی تھا جو اس آیہ کریمہ کے اندر بیان ہوا۔ یہ دین کا اساسی، یعنی جس کی بنیاد ہے سارے دین کی، وہ مسئلہ اس آیہ کریمہ کے اندر ہے۔ یوں تو قرآن حکیم کے اندر جا بجا مختلف آیات اس آیہ کریمہ کے مضامین سے ملتی جلتی ہیں، اور مختلف اوقات کے اندر کچھ اشارے بھی میں دے چکا، حوالے دے چکا، لیکن بار بار اس آیہ کریمہ کو میں آپ حضرات سامنے تلاوت کرتا ہوں اور توجہ بھی دلاتا ہوں اس آیہ کریمہ کے رتبے اور شان کی۔ ایک تو یہ کہ آپ حضرات نہ صرف اس کو خود یاد رکھیں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر خواتین اور بچے، بلکہ اللہ توفیق دے تو آپ اپنے ملازمین کو بھی اس آیہ کریمہ کی طرف نہ صرف توجہ دیں، توجہ دلائیں، بلکہ اس کو یاد بھی رکھوائیں۔ جب تک ان کے دل و دماغ میں یہ آیت ہوگی یا اس کو پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ملتا ہی رہے گا، چاہے اس دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فائدہ ملے گا۔ اس آیہ کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے یہ وہی ہے جو آپ کسی غیر مسلم کو اس کی زبان سے اقرار کروا کر پڑھا کر دار اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ متوجہ کر چکا آپ کو کہ اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے تو آپ اس کو نہیں کہتے کہ نماز پڑھ، چاہے نماز کا وقت ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اس کو سب سے پہلے یہی بول بلوائیں گے، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا بلوا رہے ہیں میں، تو آپ یقیناً اس کو بتائیں گے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس اسلام کے دائرے میں تم آنا چاہتے ہو، وہ اسلام جس ذات کا عطیہ ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولے جا رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں۔
یہ سارے الفاظ بول کر، ترجمے بول کر آپ حضرات اس کو ترغیب دیتے ہیں دار اسلام میں آنے اور اس کے رہنے کی۔ حالیہ دنوں کے اندر آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں کے اندر بیک وقت کئی سو آدمی دار اسلام میں آئے۔ یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ منشا الہی کیا ہے، اور یہ لوگ بیک وقت اتنی تعداد کے اندر مسلمان کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جو حسن ظن، اچھا گمان رکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ اسلام کی سچائی کو دل میں جگہ دے کر اس کی طرف راغب ہوں اور اس کے لیے کلمہ اسلام پڑھ رہے ہوں۔ امید اللہ کی ذات سے یہی رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر اس کی عظمت ڈال دی اور پھر وہ یہ الفاظ بولتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات یہ جانتے ہیں، اور آپ کے اپنے ملک کے اندر بے شمار ایسے کم نصیب ہیں کہ جو اسلام سے بیزار ہیں، الا ماشاء اللہ۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہمارے پاکستان کے ایک شہر کے اندر ایک قاری صاحب اب بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا پڑھا لکھا بیٹا جو حافظ بھی تھا اور قاری بھی تھا، وہ اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کی دامن میں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نام بھی اس نے یہودی رکھا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جس کے مقدر میں اللہ پاک نے ہدایت دائمی رکھی ہے تو ہم دائمی ہدایت اس کے رہے گی، اور جس کو کچھ عرصہ کے لیے ہے تو اس کے لیے کچھ عرصہ کے لیے ہوگی۔ لیکن اپنے لیے، اپنے عزیز قارب کے لیے، اپنے دوستوں یاروں کے لیے ہمیشہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرما، ہمارے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، یا اللہ جو بھی ہدایت پر ہیں یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما، ہدایت پر قائم رہیں۔ اس آیہ کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اگلے جملے جو ہیں ان میں دلائل ہیں۔ پہلا جملہ ہے الحی، کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، بے شمار مخلوق اس کی انسانوں میں، غیر انسانوں کے اندر زندہ ہے، لیکن یہ زندگی عارضی ہے، ناپائیدار ہے۔ اللہ ایسے زندہ ہیں، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ اس زندہ پر کر جس پر موت نہیں ہے، اور جس پر موت ہے وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح کا مضمون قرآن حکیم کے اندر جا بجا ملتا ہے۔ اللہ ایسی زندگی کے مالک ہیں، اس کی زندگی دائمی ہے۔ ایک دوسری ایسی زندگی معلوم ہے کہ اس کی زندگی اپنی ہے، کسی وجہ سے مانگی نہیں ہے۔ اللہ زندگی کے مالک ہیں، وہ اپنی ذات سے ہیں، کسی کا عطیہ نہیں۔ دنیا میں ہم اور بے شمار مخلوق، ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اور اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کی زندگی دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اور اپنی ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بھروسہ اس پر کرو جو ایسا زندہ ہے، لا یموت، جس پر موت نہیں آئے گی، اور جس پر موت آتی ہے وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ اور صرف زندہ ہی نہیں، قیوم بھی ہے،
قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو سارے جہان کو تھامنے والا اور سنبھالنے والا. جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ ہی نے اس کو تھام رکھا ہے. اور جب اس کی حفاظت ذرا سی ہٹتی ہے تو زمین میں ایسا لرزہ آ جاتا ہے کہ پھر زندہ انسان جو ہے وہ پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں رہتا میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کدھر ہے، میرے خاندان کدھر ہے. اللہ اکبر. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر مسلمان کو بھی ایسی صورتوں سے محفوظ رکھے. اب حضرات 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا، اور اتنا زلزلہ نہیں تھا جتنا خوفناک ہوتا ہے، لیکن بعض علاقوں کے اندر اس طرح زلزلہ آیا کہ گاؤں کے گاؤں زمین بوس ہو گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آزاد کشمیر کے بعض علاقوں کے اندر ایسا تھا. ہمارے ضلع مانسہرہ میں جہاں ہمارا گھر ہے اس سے تقریباً 6 میل آگے پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک اچھا خاصا گاؤں تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ گاؤں کے لوگ، کیونکہ میں پہلی دفعہ اس کو دیکھا، اور دیکھا بھی اس طرح جب وہ سارے کے سارے مکان جو ہے زمین بوس تھے. ظاہر ہے کہ مکان زمین بوس ہیں تو پھر مکین بھی ختم ہو چکے ہوئے. قرآن حکیم کے اندر سورہ حج 7 پارے کے اندر اس میں ایک نقشہ کھینچا ہے پروردگار عالم نے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز. کتنے خوفناک یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے پیارے بچے کو بھول جائے گی. اس کو پتہ نہیں چلے گا اس زلزلے کی کیفیت میں میرا بچہ کہاں ہے. وتضع کل ذات حمل حملہ، اور ہر حاملہ، چاہے وہ عورت ہے چاہے دوسری مخلوق ہے، وہ اس گھبراہٹ کے مارے اس حمل کو گرا دے گی. وہ ترن الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ دیوانوں اور پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما ہم بسکارا، دیوانے اور پاگل نہیں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کے عذاب کی شدت سے ایسا ہوگا. یہ ایک جھلکی بیان کی پروردگار عالم نے کہ قیامت کا بھونچال جب آئے گا تو اس انداز سے ہوگا. لیکن اللہ قیوم ہے، قادر و قیوم ہے. اسے سارا جہان تھام رکھا ہے. جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں بالکل سکون سے بیٹھے ہیں. یہ مسجد ہل نہیں رہی، اور خدا نہ خواستہ اگر تھوڑا سا بھونچال آ جائے تو پھر آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی ذات کی، بلکہ انسان حواس باختہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قادر اور قیوم وہ ہے اور کوئی بھی نہیں. وہ اپنی قدرت کے ساتھ جس چیز کو سنبھالتا ہے تو وہ سنبھل ہی رہتی ہے. جب قدرت اٹھ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس نے اس لیے بیان کیا الحی، وہ زندہ بھی ہے، ایسا زندہ کہ اس پر موت نہیں ہے. ایسی زندگی کے مالک اس پر موت نہیں. دنیا میں کوئی زندہ بھی ایسا نہیں جس پر موت نہ ہو، یا موت آئی نہ ہو یا آنی نہ ہو. حتیٰ کہ خدا کے پیغمبر بھی علیہ الصلاۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جو ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ افضل، برتر، اعلیٰ تھے، لیکن موت ان پر بھی آئی. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزع کا وقت تھا، بار بار فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یقین جانو موت کی بڑی سختیاں ہیں. بار بار فرما رہے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں. اور بالآخر وہ انسان جو اس دھرتی پر بسنے والے سب انسان، اگلے اور پچھلے، سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا، اس پر موت آئی.
اور سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو صدمہ پہنچا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت باہر کہیں تشریف لے گئے تھے، تو جب واپس آئے تو پتہ چلا سب صحابہ اکرام رو رہے ہیں مسجد نبی کے اندر۔ اندازہ ہو گیا تو یہ اندر گئے، چونکہ ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ان کمرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحات تھے، تو یہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، یہ اللہ کے پاک پیغمبر، آپ زندگی کے اندر بھی خوشبودار تھے اور اب بھی آپ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر باہر نکلے صحابہ کرام، بہت پریشانی کے عالم کے اندر، کوئی رو رو کر بے ہوش ہو رہا ہے، کسی کوئی حالت ہے، کسی کوئی حالت ہے۔ سب صحابہ کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، رسول اللہ کے پہلے ساتھی، مخلص ترین ساتھی ابوبکر صدیق ہیں، جو باہر نکلے تو ممبر کی طرف تشریف لے کے سب صحابہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو مخاطب کر فرمایا، سنو میرے دوستو، میرے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت تھے۔ جب تک میرے رب نے ان کو ہمارے پاس چھوڑا، اس رحمت سے ہم مستفید ہوتے رہے۔ آج اللہ نے ان کو بلا لیا، لیکن سن لے اسی طرح، من کان یعبد محمدًا فإن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ کان کھول کر سن لو، اچھی طرح سن لو۔ تم میں سے آج تک اگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبود تھے، تو وہ کان کھول کر سننا، الا محمد قد مات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اس سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کی حالت کے اندر ہیں، طبیعت جلالی تھی ہی، سب جانتے ہیں، اور کھڑے ہو کر چلا چلا کر بول رہے، خبردار کوئی شخص کہہ دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے اور خدا کے دین کا کام جس طرح کرتے تھے کریں گے۔ خبردار کسی نے ایسا جملہ بولا تو صحابہ کرام تو رنجیدہ پریشان تو تھے ہی، لیکن ان کی جلالی طبیعت سے مزید گھبراہٹ کی کیفیت میں تھے۔ اندازہ ان کو تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم اور صدمے سے اس طرح دو چار ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کہنا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فرمایا، من کان یعبد محمدً فإن محمدًا قد مات۔ سن لے، ہر مسلمان سن لے، کان کھول کر سن لے، تم میں سے آج تک اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، کان کھول کر سن لے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ من کان یعبد اللہ، اور جو کوئی شخص اللہ کی بندگی کرتا تھا، فإن اللہ حی، تو پھر اللہ زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو اگر دنیا میں دائمی زندگی کسی کی ہوتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً زندہ ہوتے اور میں اور آپ بھی ان کی زیارت کرتے، لیکن دائمی زندگی کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ اس لیے شاید کہ الحی، وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے، صرف زندہ ہی نہیں، القیوم، وہ قیوم بھی ہے۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو قائم فی نفسی ہی ہوتا ہے، یعنی خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو سنبھال رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ساری کائنات کس نے سنبھالی ہے؟ اللہ ہی نے سنبھالی۔ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، دیکھتے نہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کی ہر چیز تمہارے کام میں لگا دی، مسخر کر دی ہے۔ والفلک، اور جہاز اور کشتیاں بھی،
تجری فی البحر بامرہ، سمندروں کے اندر اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. پھر فیمسک السماء ان تقع علی الارض، آسمان اس نے بنائے ہیں اور عالم بالا میں ٹھہرائے ہیں اور روک رہا ہے زمین پر گرنے سے. یہ گریں گے اسی وقت جب اللہ چاہیں گے. ساری کائنات کا نظام کو اللہ لپیٹیں گے تو پھر آسمان اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے. ایک مقام میں قرآن کریم کے اندر سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان و زمین کو روک رکھا ہے گرنے سے. وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر گر جائیں، ان امسکما من احد بعد، پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی روک نہیں سکتا. بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، دیکھتے نہیں آسمانوں میں پرندے پار پھیلائے ہوتے ہیں اور جو سمیٹ بھی ہوتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، کو کون سو روک رہا ہے خدا کے سوا. غرض قرآن حکیم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اس مسئلے کو سمجھایا ہے. یہ ساری کائنات بنائی بھی اللہ نے، سنبھال بھی رہا ہے. کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں، کوئی بنانے والا بھی نہیں، اور نظام کو چلانے والا بھی کوئی نہیں. ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، دیکھتے نہیں پرندے جو آسمانوں کے اندر بہت بلندی پر اڑ رہے ہوتے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کون ان کو سنبھال رہا ہوتا ہے. یہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ قادر بھی ہیں، قیوم بھی ہیں. قیوم اسے کہتے ہیں خود قائم بے نفس ہی، خود بھی قائم ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا بھی وہی ہے. یہ اس بات کی دلیل میں نے بتایا نا کہ پہلا جملہ جو ہے یہ دعویٰ ہے، باقی دلیلیں ہیں. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں. سارے نظام کو چلانے والا ہو، سنبھالنے والا کوئی نہیں، اللہ ہی سنبھالنے والا. اور یہ وہ چیز ہے کہ آج کی دنیا کا کوئی انسان جو ہوش مند انسان ہے، جیسے عقل سلامت ہے، وہ غور کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. اور جسے اونگ آتی ہے، جسے نیند آتی ہے، اس میں الوہیت کے کوئی صفت موجود نہیں. یہ اونگ اور نیند یہ مخلوق کی صفات ہے. احادیث طیبہ میں قرآن کریم کے اندر بھی جا بجا اس مسئلے کو سمجھایا گیا. اللہ وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. جس کو نیند آتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتا. نیند آئی تو گر گیا. لیکن اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. یہ الوہیت کے دلائل ہیں کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے. اللہ اجازت دیں گے تو بولے گا، نیند دیں گے تو نہیں بولے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ساری کائنات کے روبرو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. جو دنیا والوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے یہ مضمون شروع کیا تھا تو اس وقت ایک بات عرض کی تھی کہ اس آیت کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے وہ تو دعویٰ ہے، اس کے بعد دلائل ہیں اس کے. یہ قدرت کے دلائل ہیں. دو باتیں، ایک تو یہ کہ سب کچھ جاننے والا وہ ہے. یاد رکھیں سارے قرآن کی میں بار بار آپ ذرا توجہ دلاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ سمجھ میں آئے گی بات. سب کچھ جاننے والا وہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے. بس سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے اور سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے. اللہ کے سوا سب کچھ جاننے والا بھی کوئی نہیں اور سب کچھ کرنے والا بھی کوئی نہیں. ایک سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. صحابہ کرام تھے، مجاہدین ساتھ. سفر ایسا تھا کہ مدینہ طیبہ بھی پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں رات آ گئی. پیدل چل رہے تھے اور رات اتنی مختصر تھی اس وقت کہ فجر کی نماز سے پہلے ایک مقام پر پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کی عالم میں صحابہ کو فرمایا کہ رک جاؤ. رک گئے اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ انتظار کریں صبح سحری کا، یعنی صبح صادق کا. تو اس وقت آپ جگائیں تاکہ سب نماز پڑھ لیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ حکم کی تعمیل کے اندر ایک کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مجاہدین صحابہ جو آئے تھے وہ آرام فرمانے لگے. ذرا غور فرمائیے اس بات پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے، آپ کو بھی آنکھ لگ گئی. حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ آپ نے سونا نہیں بلکہ انتظار کرنا صبح صادق کا، اس وقت جگائیں سب کو. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو بھی نیند آ گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چنانچہ ان کو اتنی نیند آئی کہ صبح سورج جب نکلا تو سورج سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کی روشنی پڑی. اللہ کے پاک پیغمبر فوراً اٹھے اور حضرت بلال سے بلال تم نے کس کام کو لگایا تھا؟ حضرت بلال یا رسول اللہ. اللہ اکبر. جس خدا نے آپ پر نیند طاری کر دی اس خدا نے مجھ پر نیند طاری کر دی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور سے صحابہ کو حکم دیا فوراً یہاں سے نکلیں اور چند قدم آگے جا کر نماز پڑھنی. اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لیکن اللہ کے بغیر اللہ کے مخلوق میں ساری کائنات کے سب سے افضل انسان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی. اس قدر نیند آئی کہ فجر کی نماز کا وقت بھی نکل گیا اور سورج نکلا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے انور پر روشنی پڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو مجھے آگے چل کے نماز پڑھنی. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں، لیکن الوہیت کی صفات ان کے اندر موجود نہیں. سب کائنات کے اندر صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. اس سے پہلے شاید کسی موقع پر میں آپ کو بتا چکا اللہ کے ایک عظیم پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام، وہ پیغمبر جنہوں نے خدا سے دعا مانگی تھی رب حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، اور واقعی نصیب نہیں ہوئی. انسان تو انسان، جنات بھی ان کے تابع تھے. ایک دفعہ جنات سے کام لے رہے تھے تو اللہ اکبر اپنی لاٹھی پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور جنات دیکھ رہے مڑ مڑ کر کام کر رہے ہیں
کہ ہمارے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے ذرا بھی سرکشی سرتابی کی تو مواخذہ ہو جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری طاقتوں کا مالک میں ہی ہوں۔ دنیوی لحاظ سے بہت بڑی عزتیں دینے کے باوجود بھی وہ طاقتیں جو الوہیت والی ہیں ان کو نہیں نصیب ہوئی، صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، پہلے نیند آئی لیکن ابھی لاٹھی کے سہارے ہیں، اور پھر موت آ گئی لیکن لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں۔ اور جنات کو پتہ نہیں چل، مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہو چکی ہے، جنات کو پتہ نہیں چلا۔ یہ بات میں آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ کے اس زمانے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں جن غیب جانتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، جنوں کو کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی کچھ ہے تو پھر جنوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں جنوں والا ہے، اسے جا کر پوچھے۔ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، سب کچھ جاننے والی ذات سے پروردگار عالم کی ہے، اللہ کے سوا۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور بالآخر ان پر موت طاری ہو گئی، لیکن لاٹھی کے سہارے کھڑے۔ جنات دیکھتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ہمیں، حالانکہ علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی تھی۔ دیکھو اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی جو لاٹھی تھی اس کو نیچے سے دیمک لگ گئی، اور وہ دیمک آہستہ آہستہ اس کو کھاتی رہی، لیکن ابھی تک لاٹھی گری نہیں تھی۔ قرآن حکیم کہتا ہے دابۃ الارض، یعنی وہ دیمک چاٹتی رہی۔ فلما خرہ، لاٹھی ٹوٹ کر گری تو سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ تبینت الجن، جن نے ہتھیلیاں مل گئے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش ہم غیب جانتے ہوتے ہیں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے جنات نے اظہار افسوس کر دیا، کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ ما لبثوا فی العذاب المہین۔ معلوم ہوتا ہے کہ اونگ اور نیند یہ مخلوق کی صفات ہیں، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ وہ ہے جسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ وہ ہے جو گرتا بھی نہیں۔ اتنی بڑی عظیم سلطنت کا مالک جنہوں نے خود خدا سے دعا کر کے حکومت مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، اور واقعتاً نصیب نہیں ہوئی آج تک۔ لیکن الوہیت کے مالک وہ بھی نہیں تھے، سب کچھ جاننے والے وہ بھی نہیں تھے۔ اگر سب کچھ جاننے والے ہوتے کہ یہ لاٹھی میری گر جائے گی، میں بھی گر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس دیمک کے کیڑے نے بتا دیا، ما دلہم علی موت ہی، سلیمان علیہ السلام کی موت پر اطلاع دی، الا دابۃ الارض تاکل من ساتا، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ آنا بھی مخلوق کی صفت ہے، نیند آنا بھی مخلوق کی صفت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے، جہادی سفر سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، صحابہ کرام مجاہد بھی راستے میں رکے بھی، اور نیند آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ایک بلال کو فرمایا کہ آپ نے انتظار کرنا ہے اور سب کو جگانا ہے۔ تو بلال کو بھی نیند آ گئی، تو حضور نے فرمایا ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جس خدا نے آپ پر نیند طاری کی، اس خدا نے مجھ پر نیند طاری کر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس پر نیند نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ، بزرگوں کو میں بھی مانتا ہوں اور میں بار بار آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ بزرگوں کے منکر کو میں لعنت بھیجتا ہوں۔ جو بزرگ ہے اس کا منکر نہیں ہے، لیکن بزرگ کے اندر خدائی اختیارات نہیں مانتا۔ خدائی اختیارات صرف اللہ ہی کی ذات کے اندر ہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہے کہ خدائی اختیارات اگر پیغمبر کے اندر موجود ہیں تو کام ان امتی پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو سچائیاں قرآن نے بیان فرمائی ہیں، ان سچائیوں پر قائم رہے میرے دوستوں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم تلاوت کریں، اور ترجمہ کسی معتبر عالم کا ترجمہ دیکھ کر اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا اور عقیدے بھی درست رہیں گے۔
تو قرآن حکیم کی یہ آیت جو ہے، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ لا الہ الا یہ دعویٰ ہے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحیو، کہ وہ دائمی زندگی کے مالک ہے اور کوئی دائمی زندگی کے مالک نہیں ہے۔ القیوم، ساری جہان کو سنبھالنے والا ہے، آسمان اور زمین ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اگر کچھ سنبھالنے والا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو نہ سنبھالتے؟ عظیم پیغمبر ہیں، عظیم پیغمبر، لیکن جس میں لاٹھی گری تو خود بھی گر پڑے۔ فلما خر، قرآن کہتا ہے جب سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے تو جنات دست حسرت ملتے ہوئے اللہ کا عالم یعلمون الغیب، ہم غیب جانتے ہوتے تو اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غیب جاننے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سارے دوست سن رہے ہیں میری بات کو؟ غیب دان بھی اللہ ہے، قادر بھی وہی ہے، قیوم بھی وہی ہے، دائمی زندگی کا مالک وہی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر جو میں باتیں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو مخلوق کے سامنے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے یا پیچھے ہوگا اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ولا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہت، اس کا اقتدار، اس کا علم ساری کائنات کو محیط ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر جو چیزیں میں توجہ آپ کو دلانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار اور علم، یہ چیزیں اس آیہ کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اس کا رتبہ بھی سب سے بڑا گیا اور دلائل کے ساتھ بتایا گیا۔ اللہ کے پر اونگ بھی نہیں اور نیند بھی نہیں، یہ اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے بغیر کون کسی سفارش کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے روبرو ہو رہا ہے، جو پیچھے ہے، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل، پہلے قدرت والی دلیل، اب علم کی دلیل۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری کائنات مل کر اللہ کے علم سے ایک ذرہ برابر کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا ہوتا ہے۔ اور اس سے اقتدار، اس کا اقتدار، اس کا اختیار آسمان و زمین سب پر حاوی ہے۔ پھر آپ حضرات توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سارے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے۔ بس اس آیت الکرسی کے اندر جو کچھ ہے اس کو خلاصہ یہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، سب اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے، بس۔ اور یاد رکھیں اللہ کے سوا کوئی اختیارات کا مالک نہیں ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے اس پیغمبر جس نے خود اللہ سے اختیار مانگا تھا، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے اس کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، لیکن اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر اختیار نہیں رکھا، نیچے گر گئے، نیچے گر گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ کوئی مولوی بھی میری طرح کا کوئی اور بھی ہو، آپ کو کچھ بھی بات کرے، صاف کو سارے طاقتوں کا مالک بھی اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، بس یہ دو باتیں۔ اس آیہ کریمہ کو میں سب دوستوں سے ترغیب دوں گا، اس کو یاد رکھیں۔ آپ نماز پڑھیں، کوئی نماز بھی، نفل پڑھیں یا فرض، اس کے بعد اس آیت کو پڑھ لیں، آیت الکرسی کو۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں، نماز کے اندر جو خامیاں کمی بھی آئی ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو ضرور یاد رکھیں، گھر سے نکلیں تو تب پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کو حفاظت فرمائیں گے، آپ کے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ گھر کی طرف واپس آئیں تو آپ کا سفر خداوند مبارک کر دیں گے۔ اس آیہ کریمہ کو اس طرح کہ آپ کے رگ رگ، جسم کے رگ رگ کے اندر ہی داخل ہو۔ ویسے نہیں فرمایا گیا کہ اتنی بڑی شان والی آیت ہے، آیتیں تو سب اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس آیت کے اندر وہ کچھ ہے جو کسی اور آیت کے اندر موجود نہیں۔ ایسی آیت نہ قرآن کریم میں ہے نہ دیگر آسمانی کتابوں کے اندر۔
اور یاد رکھیں، میں نے پہلے توجہ دلائی ہے اور اب آج بھی، کہ اس آیا کریمہ کے اندر وہ کچھ ہے جس کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر بھیجے۔ اس آیا کریمہ کو بیان کرنے کے بعد انبیاء کرام مار کھاتے رہے، انبیاء نے ماریں کھائی ہیں، انبیاء کو شہید کیا گیا ہے، وطن سے بے وطن کیا گیا ہے، اس آیا کریمہ کا مضمون سمجھانے کی وجہ سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اس آیہ کریمہ کی بنا پر، اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے دشمن ہو گئے، اپنا سگا چچا، اپنا خون اس نے پتھر پھینکا۔ اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد، دونوں ہی ابو لہب کے بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم ان کی طرف منسوب تھیں، بعض کتابوں میں ہے کہ ان کو رشتے دے دیے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا مسئلہ بیان کیا جو اس آیہ کریمہ کے اندر ہے، تو باپ بھی دشمن بن گیا، ماں بھی دشمن بن گئی، یہ داماد بھی دشمن بن گئے۔ اور انہیں ایک داماد کا ذکر میں نے کیا ہے کہ ایک سفر کے اندر جو سفر تھا تجارت کا، تو تجارت کے بہت سارے لوگ تھے، یہ بھی ساتھ گئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی، یہ داماد تھا۔ گستاخی یہ کی کہ جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک بھی پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں، بھول نہ لینا۔ حضور نے فرمایا اللہ صلی تعالی کلبہ من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر شام مسلط کر دے۔ سفر پر گیا، ایک بڑا قافلہ تھا، تو اس کے باپ نے یعنی ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ دیکھنا بھائی، جہاں بھی راستے میں تم پڑاؤ کرو گے، کیونکہ گھروں میں تو ہو گئے، کھلی میدانوں کے اندر پڑاؤ ہوتے تھے، تو میرے بیٹے کی خیال رکھنا، اس لیے کہ محمد نے اس کو بدعا دی ہے۔ یعنی ایسا بدنصیب آدمی تھا، وہ چچا بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے ڈرتا تھا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، محمد نے اس کو بدعا دی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں کسی نے سفر کے اندر یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ خیر چلے گئے، ایک جگہ میں پڑاؤ کیا، اور قافلے والوں نے دائیں بائیں اپنی چادریں ڈالی لیٹنے کے لیے، اس کو بالکل سینٹر میں رکھا، اس کے باپ کی وصیت پر۔ اللہ اکبر، خدا کے فیصلے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ درندہ ایک آیا، کہاں سے آیا میں اور آپ نہیں بتا سکتے، اللہ نے بھیجا، اور وہ ہر آدمی کو جو سویا ہوا تھا سونگتا سونگتا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ جب اس کے پاس پہنچے، اسے ایسا پنجہ مارا کہ اس کے ہولیا بگاڑ کر رکھ دیا۔ پیغمبر کی بدعا، اللہ اکبر۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیاں اس کے نکاح میں دی، لیکن وہ اپنے بدبخت باپ کی کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوا، اسے حضور پر پتھر پھینکا، کپڑا کرتا مبارک بھی پھاڑا، اور بالآخر اللہ پاک نے اس انجام سے دوچار کر دیا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی توحید کی بنا پر بہت مشکلیں اٹھانی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی علماء سے، 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے، ایک بڑا اونچا پہاڑ ہے، غار سور کہتے ہیں، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھا، اس کے 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، کیوں اپنے گھر چھوڑے، اللہ کی توحید کے مسئلے پر قوم دشمن ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، پھر مدینہ طیبہ پہنچے، ساری تفصیلات آپ حضرات کے علم میں ہیں یا ہوں گی، آئندہ معلومات ہو جائیں گی۔ خدا کے ہر پیغمبر کو اس مسئلے کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ یقیناً آپ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے اس مسئلے پر، اللہ تعالیٰ آپ کے عقیدوں کی صحت اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ چاہے میری بات کو اچھا کہیں یا برا کہیں، میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح عقیدہ توحید پر قائم رکھے، آپ کی نسلوں کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جب بھی کسی محفل میں اپنے ہوں یا بیگانے، جب اس مسئلے کو بیان کریں گے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے۔ اس مسئلے کی تاثیر ہی ایسی ہے
جب بھی کسی کے سامنے مسئلہ بیان کریں تو آپ کا مخلص ساتھی یا رشتہ دار وہ پہلے انکار کرے گا، اور اگر آپ مصر رہیں گے کہ مسئلہ یہی ہے تو بالآخر وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ تجربہ یہی ہے، ہر انسان نے تجربہ کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام تجربہ کرتے ہیں۔ اپنا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا خون ابو لہب رسول اللہ کا دشمن ہو گیا، اور صفا پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس مسئلے کو جب بیان کیا تو ابو لہب نے سگے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکا، اور اس کے بیٹوں نے جو کچھ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ اس قسم کا ہے، جس نے بھی بیان کیا ہے اس کی مخالفت آئی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے عقیدوں کی استقامت نصیب اور صحیح عقیدے پر، یا اللہ ہمارے اپنے گھر والے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، یا اللہ سب کے عقیدوں کو درست فرما دے اور استقامت نصیب فرما، اور ہم نے جو کچھ کوشش کی ہماری کوششوں کو کامیاب فرما دے۔ میرے دوستوں، میرا رب بڑا کریم ہے، کرم والا ہے۔ صدق کے دل سے اگر آپ دعا کریں گے تو نہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے مفید ہوگی، بلکہ آپ کے حلقے کے اندر یا آپ کی جو کاوش ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو بھول نہ جانا۔ دین کے سارے مسائل میں سے نماز دین کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ دین کا مسئلہ ہے، حج دین کا مسئلہ ہے، اعتکاف دین کا مسئلہ ہے، روزہ دین کا مسئلہ ہے، اور بے شمار سب مسائل میں سے یہ مسئلہ ایسا ہے، اس کی کڑواہٹ بہت زیادہ ہوتی۔ جس نے بھی اس کو بیان کیا اس کو بھی تکلیف پہنچی، جس نے اس پر عمل کیا اس کو بھی تکلیف پہنچی، اللہ ماشاء اللہ۔ آپ حضرات خاموشی سے سن رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو استقامت بخشے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ سے قبول فرما لے، آپ نے جو سنا ہے اللہ سے قبول فرما کر آپ کو ساری زندگی، بلکہ آپ کے عزیز و اقارب کو، اپنے بچوں کو بھی یا اللہ عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔